علامہ اقبال کے چوتھے لیکچر خدا کا تصور اور جدید فلسفہ، اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں خدا کے بارے میں کیا خیالات رہے ہیں اور جدید فلسفہ نئی سوچ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ وہ اسلام کے خدا کے تصور کو دوسرے نظریات سے موازنہ کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ خدا کا تصور صرف سوچنے یا فلسفیانہ بحث کرنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ خدا کا تصور مختلف فلسفوں میں۔ قدیم زمانے میں لوگ مختلف طریقوں سے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کچھ نے اسے ایک طاقت مانا، کچھ نے اسے کائنات کے اندر ہی محدود کر دیا۔ جدید مغربی فلسفے بھی خدا کے بارے میں سوالات کرتا ہے، لیکن بعض فلسفی خدا کے وجود پر شک کرتے ہیں یا اسے ایک خیال سمجھتے ہیں۔ اسلام میں خدا کا تصور۔ اسلام میں اللہ کو ایک زندہ، فعال اور قریب سمجھا جاتا ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے اور انسان کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ اللہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ حقیقی ہستی ہے جو انسان کو زندگی میں راہ دکھاتی ہے۔ اللہ کا تصور صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ یہ انسان کو عمل اور ذمہ داری کا درس دیتا ہے۔ جدید سائنس اور فلسفے کا اثر۔ جدید سائنس اور فلسفہ بعض اوقات خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے بجائے فطری قوانین پر زور دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ سائنس اور فلسفہ اگرچہ چیزوں کی وضاحت کر سکتے ہیں مگر خدا کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ انسانی عقل سے بلند ہے۔ اقبال سمجھاتے ہیں کہ خدا کا تصور صرف ایک خیالی بات نہیں بلکہ عملی حقیقت ہے جو انسان کی زندگی میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جدید سائنس اور فلسفے کو سمجھے لیکن اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دے۔ اسلام میں خدا کا تصور انسان کو زندگی میں جدوجہد، خودی اور ترقی کی راہ دکھاتا ہے۔ اقبال ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ خدا کا تصور صرف عقلی بحث تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اس پر یقین رکھتے ہوئے عملی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل، محنت اور بہتر زندگی گزارنے کی ہمت دیتی ہے اور یہ تصور صرف نظریاتی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔